إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اس زمین پہ کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور اس 20 40 50 60 70 سال کی زندگی کو اس نے ہمارے لیے ہمارا امتحان اور ہماری آزمائش قرار دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ رب کہتا ہے کہ میں نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے بنایا تاکہ میں تم میں سے ان لوگوں کو دیکھ سکوں، ان کو جان سکوں، جانچ پڑتال کر کے کہ جو اچھے بلکہ بہت ہی اچھے اعمال کرتے ہیں، یعنی اچھے اور برے لوگوں کو ممتاز کر سکوں، ان کو اس دنیا کی زندگی کے اعمال کی بنیاد پہ کامیاب اور ناکام، جنتی اور جہنمی قرار دے سکوں۔ خالق ارض و سما نے ہمیں دنیا کے اندر صرف عیش و آرام کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، مال و دولت کو سمیٹنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ یہ سارے سلسلے تو میرے اور آپ کے امتحان اور آزمائش کے لیے۔ اور خالق ارض و سما نے جو جو باتیں اپنی کتاب میں بیان فرمائی ہیں، وہ دلائل اور وہ آیات تو ہماری رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ خالق ارض و سما نے اس پوری کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان بے شمار چیزیں ہمارے لیے بطور ایک آیت اور بطور ایک نشانی کے پیدا فرمائی۔ زمین بہت بڑی نشانی، آسمان رب کی قدرتوں کے بہت بڑے نشانات ہیں اور نشانیاں ہیں، اور اسی طرح بادلوں کا آنا، ہواؤں کا چلنا، دن اور رات کی تبدیلی، زمین کے اندر سے نباتات کا اور خوبصورت قسم کے پھولوں اور پھلوں کا اگنا، اور پھر ہمارے لیے لذیذ اور مزیدار پھلوں کا انتظام و انصرام، اور پھر اسی طرح اسی زمین سے اجناس، گندم، چاول، چنے، دالیں اور بے شمار نعمتیں۔ اور اسی طرح خالق ارض و سما نے ہمارے اپنے جسم اور باڈی کے اندر بے شمار بڑے ہی کمپلیکیٹڈ اور پیچیدہ سسٹم اور آٹومیٹک چلنے والے نظام پیدا فرمائے ہیں۔ اگر ہم ان ساری چیزوں پہ غور و فکر کریں تو ہم اپنے پیدا کرنے والے رب کو پہچان سکتے ہیں، اور ہمارا اس سے تعلق اور کنیکشن مضبوط ہو سکتا ہے، اور ہمارا رب کے وجود پر یقین پختہ ہو سکتا ہے کہ ہاں واقعی اس کائنات کا ایک خالق ہے، پیدا کرنے والا رب ہے۔ یہ اتنا خوبصورت اور حسین نظام اس کائنات کا، یہ خود بخود چلنا ناممکن اور محال ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم ان نشانیوں پہ غور کریں تو پھر ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر بھی یقین پختہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، میں نے یہ سارا
نظام کائنات باطل اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ اے عقل والو غور و فکر کرو، تم میں سے اگر کوئی شخص ایک چھوٹی سی چیز بھی بناتا ہے تو اس کو بنانے کا اس کا ایک مقصد ہے۔ بے مقصد کوئی کام کرنے والا بھی بھلا عقل مند ہوا کرتا ہے؟ تو کیا کائنات کا خالق اتنی بڑی کائنات بے مقصد بنائے گا؟ تو اگر ہم ان نشانیوں پہ غور و فکر کریں گے تو ہم اپنے رب کے وجود پر بھی یقین کریں گے اور ایمان پختہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کی زندگی اور اس کائنات کی سب سے بڑی عدالت کے لگنے پر بھی ہمارا یقین پختہ ہوتا چلا جائے، اور پھر ہمارے اندر آخرت کی زندگی کی تیاری اور اس کی فکر بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اسی طرح ہم رب کی توحید کو بھی پہچان جائیں گے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی بھی ہستی شریک نہیں ہے۔ تو جب کائنات کو بنانے میں، اس کی تخلیق میں، اس کا نظام چلانے میں کوئی اس کا ساجی، شریک اور پارٹنر نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادت کے وقت، پھر اس کو پکارنے کے وقت، پھر اس کے سامنے قیام، سجدہ، رکوع کرنے کے وقت، پھر اس کے نام کی قربانی دینے کے وقت، پھر اس کے نام کی نظر و نیاز چڑھانے کے وقت، پھر اس کے ساتھ کوئی اور عبادت میں شریک کیسے ہو سکتا؟ پھر ہمارا اللہ کی توحید پر بھی ایمان اور یقین پختہ ہوگا، اور پھر ہم شرک سے بھی اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے قابل احترام بھائیو، اللہ رب العزت کی انہی نشانیوں میں سے جو ہمیں جوڑنے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کر کے دکھائی ہیں، اور ہم روزانہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں نظر انداز کر کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم انہیں ساری زندگی نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی سردی اور گرمی کے موسم کا پیدا کرنا بھی ہے۔ جن دنوں سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ ہمارے علاقے کے لحاظ سے شدید ترین گرمی کے دن اور ایام ہیں، اور اس سے ہر شخص، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ بے نماز ہے، ہر شخص اس موسم کی شدت سے متاثر ہو رہا ہے۔ کوئی تھوڑا متاثر ہو رہا ہے، کوئی زیادہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن متاثر ہوئے بغیر کوئی شخص نہیں رہ سکتا۔ بے شک ہمارے پاس سہولتوں کی لمبی لائنیں ہیں، ہمارے پاس گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت اور محفوظ ترین گھر اور مکانات عطا کیے ہیں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسی طرح اس گرمی سے اور اس کی شدت سے بچاؤ کے لیے خالق کائنات نے ہمیں لباس عطا فرمایا ہے موسم کے مطابق، اور اس گرمی سے بچنے کے لیے خالق کائنات نے ہمیں گاڑیاں اور آج کے دور میں جدید سواریاں، ایئر کنڈیشنڈ کمرے جو سڑکوں پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے ہمیں اس گرمی سے بچانے کے لیے آج کے دور میں کولر، چلر، ایئر کنڈیشنر عطا فرمائے ہیں۔ اور میرے قابل احترام بھائیو، یہ ساری سہولتیں اگر رب نہ چاہتا تو ہم اپنے لیے پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اس رب کی توفیق سے کہ اس نے ہمیں انسانوں کو اتنی عقل اور شعور عطا فرمایا کہ ہم نے اپنے لیے موسموں کی شدت سے بچاؤ کے لیے یہ ساری چیزیں اپنے لیے بنائی، ایجاد کی اور پیدا فرمائی۔ میرے قابل احترام بھائیو، آج ہم اس گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے اور اپنے ننھے منھے پھول جیسے بچوں کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے کیا نہیں کر رہے۔ کوئی باپ امیر ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اور اگر کوئی غریب اور مزدور ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی
اپنے آپ کو دنیا کی اس گرمی کی شدت سے بچانے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی نے خوبصورت مکانات بنا لیے اور اس کے اندر اے سی لگوا لیے، اور کسی بیچارے نے، میں نے دیکھا ہے کہ گدھا گاڑی کے اوپر چاروں کونوں پر ایک ایک سوٹی بانس کی لگا کر اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ کسی نے اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کچا سا مکان بنایا اور اس کے اوپر بالوں کی چھت ڈالی ہوئی ہے، کسی نے کوئی چھت ڈالی ہوئی ہے۔ بہرحال اپنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق ہر شخص اپنے آپ کو بھی جہنم سے، اپنے آپ کو بھی دنیا کی اس گرمی سے، شدت سے بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ لیکن میرے قابل احترام بھائیو، ایک گرمی، اس کے بعد اگلی زندگی جو حقیقی اور دائمی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، ایک گرمی، اور ایک گرمی کی شدت اس زندگی کے اندر بھی آنے والی ہے اور ہمارا اس سے سامنا ہونے والا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آ رہا ہو کہ اللہ محفوظ فرمائے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا اس سے پالا کیوں پڑنا ہے، سامنا کیوں ہونا ہے؟ جی ہاں، میں اپنے پاس سے یہ بات نہیں کہہ رہا، رب نے خود قرآن مجید کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم کے اندر وارد ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ حقیقت بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح ہر انسان جہنم کے اوپر سے گزرے گا، اس کے کنارے سے گزرے گا، یا اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہر شخص کو جہنم کی شدت کا احساس ضرور دلائیں گے۔ اس کے بعد اس رب کی مرضی ہوگی کہ وہ انسان کے اعمال کے مطابق اسے جہنم کا کوئی غوطہ دلا کر نکال لے، یا اس کو جہنم کے اندر پھینکنے کے بغیر ہی جہنم سے باہر نکال لے، یا اس کو عارضی طور پہ گناہوں کی سزا کے لیے، اگر وہ ایمان والا اور مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو اللہ پاک اسے عارضی طور پہ جہنم کے اندر سزا دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے بھیج دیں۔ یہ ساری آیات و حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ تو اللہ پاک نے جہنم کو تیار کافروں کے لیے ہی کیا ہے، اعدت للکافرین، اور جنت کے متعلق فرمایا اعدت للمتقین۔ بنیادی قاعدہ قانون یہی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایک مسلمان بھی جب اللہ کا باغی اور نافرمان ہو جاتا ہے، اس کی عبادت سے اعراض کر لیتا ہے اور حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ بندوں کے حقوق کی طرف اس کی کوئی فکر اور توجہ، تو پھر خالق کائنات ان گناہوں کی وجہ سے ان گناہگار مسلمانوں کو بھی کچھ دیر کے لیے جہنم میں پھینکیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن کلمے کی برکت سے بالآخر وہ جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ لیکن جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے قابل احترام بھائیو، آئیے، یہ گرمی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اس سے صرف بچاؤ کی فکر نہ کریں، اس گرمی سے کچھ سیکھنے کی بھی فکر کریں، اس گرمی کی وجہ سے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی بھی فکر کریں۔ اگر ہم نے یہ گرمی نہ دیکھی ہوتی، اگر ہم نے آگ کی جلن نہ محسوس کی ہوتی کہ آگ کس طرح جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو شاید ہمیں جہنم پر اس طرح کا یقین نہ آتا جس طرح کا احساس ہم اس وقت جہنم کے متعلق کر سکتے ہیں۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج بالکل قریب ہوگا، لوگ
اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنی اپنی بدعمالیوں کے مطابق پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، اور کوئی کندھوں تک، اور کوئی بد نصیب پورے کا پورا ہی اس پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ دنیا کے اندر تو پانی اپنا لیول اور اپنی سرفیس کو مینٹین رکھتا ہے، لیکن یہ میدان محشر میں یہ رب کس طرح کرے گا؟ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے بھی بھلا کوئی کام مشکل ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو بہرحال میرے قابل احترام بھائیو، اس دن جب اتنی گرمی ہوگی، سورج بالکل قریب ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ملے گا۔ اس دن اگر سایہ ہوگا تو اللہ ارحم الراحمین کا سایہ ہوگا، اس کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو، اور دوسری روایت کے مطابق 9 قسم کے لوگوں کو خالق کائنات اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ان 7 قسم کے لوگوں کے علاوہ ہر شخص سورج کی دھوپ میں جل رہا ہوگا، سڑ رہا ہوگا، اور 7 قسم کے لوگوں کو خالق کائنات اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ بہرحال یہ موضوع تو آج میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ میں وہ 7 یا 9 قسم کے لوگوں کو بیان کروں۔ میں کسی اور حوالے سے آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے قابل احترام بھائیو، یہ گرمی، جہنم، یہ نار، اس سے بچاؤ کی فکر کر لیجئے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اور اپنی فیملی کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کس طرح بچا لو؟ یقیناً ان کی اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ہی ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کی آگ سے کسی اور طریقے سے نہیں بچا سکتے، نہ کسی رشتہ داری کی بنیاد پہ، نہ مال و دولت کی بنیاد پہ۔ وہاں تو صرف اعمال کام آئیں گے، اعمال۔ اس لیے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کا مطلب یہ ہے کہ سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ جو اللہ کے حقوق ہیں ان پہ بھی نظر دوڑایا کرو، اور جو بندوں کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے بھی فکر کیا کرو، تاکہ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچاؤ ممکن ہو سکے۔ اور گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا یہی مطلب ہے، انہیں نمازی بناؤ، ان کا مسجدوں سے تعلق جوڑو، انہیں قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن کا ترجمہ سکھاؤ، اور ان کے کردار کو سنوارو، اور ان کی جلدی شادیاں کرو، تاکہ وہ بد کرداری سے اور آوارہ گردی سے اور آنکھ کے، کان کے، اور پھر حقیقی زنا اور بدکاری سے بچ سکیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کی بڑی فکر رکھتے ہیں، گھر کے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کئی انتظامات ہیں، ایک نہیں، 2 نہیں، کئی انتظامات ہیں۔ کہیں پہ یو پی ایس کا انتظام ہے، کہیں پہ سولر لگے ہوئے ہیں، کہیں پہ ایڈیشنل ایک جنریٹر بھی رکھا ہوا ہے کہ کہیں 5 منٹ بھی مجھے گرمی میں نہ بیٹھنا پڑے، میرے بچوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ میرے قابل احترام بھائیو، وہ جہنم کی آگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، فرمایا دنیا کی آگ سے وہ آگ 69 گنا زیادہ ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا؟ آج ہمارا یہاں ٹیمپریچر 50 کے راؤنڈ اباؤٹ رہتا ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ جس کا ٹیمپریچر اور جس کی شدت اور جس کی ہاٹنس، وہ اس آگ سے 69 گنا زیادہ، 69 ٹائمز زیادہ ہوگی۔
تو اس آگ سے ہم اور ہمارے بچے کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ اور اس جہنم کی آگ کے متعلق پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جہنم کا صرف ایک غوطہ، صرف ایک ڈبکی اور نکال لیا، صرف ایک غوطہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلی ہے یہ بات، ایک غوطہ ساری زندگی کی ساری خوشحالیاں، ساری زندگی کے سارے آرام، ساری زندگی کی ساری ٹھنڈکیں، یہ ساری کی ساری عیش و آرام صرف جہنم کے ایک ڈبکے سے انسان کے دل و دماغ سے ڈیلیٹ ہو جائے گی، انسان بھول جائے گا۔ پوچھا جائے گا بتا بھائی، ڈبکی لگوانے کے بعد پوچھا جائے گا بتا دنیا میں کوئی آرام دیکھا تھا، سکون دیکھا تھا، کوئی عیش و آرام دیکھا تھا؟ کہے گا یا اللہ وہ کیا ہوتا ہے، مجھے تو کچھ علم نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ خدا را اس جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کیجئے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جب اس گرمی سے بچانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں تو اس وقت ساتھ ہی فوراً ان بچوں کا بھی ذہن بنایا کریں۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت، باہر جاتے وقت جب شدت کو محسوس کریں، اپنے بچوں کی موقع پہ تربیت کیا کریں۔ موقع پہ تربیت کی گئی اس کے اثرات بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیو، جہنم سے بچاؤ کے لیے چند باتیں انتہائی اختصار سے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اپنی زبان صادق سے۔ ویسے تو بے شمار کام ہیں جن کو کرنے سے ہم جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، ان میں سے چند باتوں کا ذکر کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات۔ سب سے پہلی بات، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سواری پہ سوار تھے، جا رہے تھے، اور آپ کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما۔ آپ نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا، اے معاذ، یا معاذ۔ حضرت معاذ نے آگے سے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، غلام حاضر ہے، حکم کیجئے، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا معاذ، تمہیں ایک بہت بڑی خبر دوں، ایک بہت بڑی پتے کی بات بتاؤں؟ فرمایا کہ ضرور بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، فرمایا کہ جو شخص بھی صدق دل کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتا ہے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی کرنے والا، کوئی ڈبونے والا، کوئی تارنے والا نہیں ہے، الہ کے اندر یہ ساری باتیں موجود، معبود برحق، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور یہ دونوں شہادتیں دل سے ہیں۔ جو شخص سچے دل سے، یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، وہ والا رسمی کلمہ نہیں کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور غیروں کے آگے بھی جھک رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نبی کو سچا رسول رہبر اعظم بھی نہیں مان رہے ہیں۔ جس نے صدق کے دل سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے یہ ہے الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس بندے کو ضرور بے ضرور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ اب چاہے تو اگر تو یہ بہت گناہگار ہوا
تو چاہے تو اسے تھوڑی بہت سزا ملنے کے بعد جہنم سے آزاد کر دے اللہ پاک، لیکن اسے جہنم سے آزادی ضرور ملے گی۔ جس کے دل میں رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا، اسے بالآخر جہنم سے آزادی ضرور ملے گی۔ لیکن میرے قابل احترام بھائیو، ہم نے بالآخر جہنم سے آزادی نہیں لینی، ہم نے بالآغاز ہی جہنم سے آزاد ہونا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہم جہنم کا ایک غوطہ بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ ہم اللہ کمزور ہیں، اللہ ہمیں جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرما۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ڈر کے اکیلا بیٹھا ہوتا ہے، اکیلا رات کی تنہائیوں میں یا کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کا تصور کر کے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے مانگتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل من بقا من خشیت اللہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خشیت اور اس کے ڈر سے، اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈر کر جس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، دلوں کو نرم کیجئے، آنکھوں کے اندر آنسو لانے کی کوشش کیا کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ دل کی نرمی ہے۔ اور اگر آنسو نہیں آتے، آپ رونے والا منہ بنا لیا کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک دن ضرور آنکھوں سے ٹپک پڑے گی۔ تیسرا کام جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے، تیسرا انتظام اور بندوبست جو ہمیں کرنا ہے، ان باتوں کو غور سے سنیے اور یاد رکھیے، اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی یہ باتیں بتائیے۔ تیسرا کام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہے 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا، اور پھر ان نمازوں کے رکوع سجدے صحیح ادا کرنا، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، پھر اس کا وضو صحیح سے کرنا، رکوع صحیح کرنا، اور وضو بھی صحیح سنت کے مطابق سنوار کر کرنا۔ یہ نہیں کہ ایڑیاں خشک ہیں، کونیاں خشک ہیں، انگلیوں کے درمیان خلال ہی کوئی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے، صحیح الترغیب میں امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ آپ نے فرمایا، من حافظ علی الصلوات الخمس، فرمایا جس نے 5 نمازوں کی حفاظت فرمائی، 5 نمازوں کی حفاظت کی، ضائع نہیں کیا کبھی بھی، شادی ہے، بیاہ ہے، غمی ہے، بزنس ہے، تجارت ہے، پارٹی ہے، گاہک بیٹھے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس کے دماغ کے اندر الارم لگا ہوا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، چھوڑ چھاڑ کے چلا جاتا۔ فرمایا جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، کس طرح؟ علی وضوئہا، اس کا وضو صحیح کر کے، ومواقیتہا، اور اس کے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی بار وقت نماز ادا کرتا ہے، ورکوعہا وسجودہا، رکوع سجدے بھی صحیح ادا کر کے نمازوں کی حفاظت کی، سارے اینگل سے نمازوں کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یراہا حقا للہ حرم علی النار، فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ 5 نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ اور چوتھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو شخص نمازوں کی اس حد تک حفاظت کرتا ہے کہ 40 دن مسلسل تکبیر اللہ کے ساتھ، جو پہلی تکبیر ہوتی ہے نا جب امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں، اللہ، اس وقت وہ مسجد میں صف میں موجود ہوتا ہے، اتنا اہتمام نمازوں کا۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 روز مسلسل 40 نمازیں، جس شخص نے 40 دن نمازیں، 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھی، فرمایا کاتبت لہو براءتان، اس کے لیے 2 براتیں، 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔
براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ ایک اللہ تعالیٰ منافقوں سے اس کا نام ہمیشہ کے لیے خارج کر دیتے ہیں، دوسرا جہنمیوں سے اس کا نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پانچواں کام، ظہر سے پہلے 2 رکعتیں بھی جائز ہیں، 4 بھی جائز ہیں، بعد میں 2 رکعتیں بھی جائز ہیں، 4 بھی سنت ہیں۔ یہ سارے طریقے درست ہیں، لیکن سب سے افضل کیا ہے؟ پہلے بھی 4 پڑھو، بعد میں بھی 4 پڑھو، ظاہر اس میں تعداد سب سے زیادہ بنتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی 4 قبل الظہر و 4 بعد الظہر، جس نے ظہر سے پہلے 4 پڑھی اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں ادا فرمائیں، حرم اللہ لحمہ علی النار، اللہ اس کے گوشت کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ چھٹا کام، فرض روزے تو رکھتے ہی ہیں، اگر کوئی نہیں رکھتا تو اللہ سے ڈر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا بھی اہتمام، کبھی عاشوراء کا، کبھی محرم کے روزے، اور کبھی ذوالحجہ کا روزہ، ان سارے روزوں کا، کبھی سوموار جمعرات، کبھی ایام بیض وغیرہ وغیرہ، نفلی روزوں کا بھی اہتمام کیا کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائے گا، ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا، جس طرح ڈھال میدان جنگ میں دشمن سے بچاتی ہے۔ 7واں انتظام جو ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے جہنم سے بچنے کے لیے کرنا ہے، وہ ہے اللہ کی راہ، جہاد میں حاضری کی نیت اور کوشش۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار، جس شخص کے قدموں پر اللہ کی راہ میں جہاد میں چلتے چلتے گرد و غبار پڑ گیا نا، راہ جہاد کا ڈسٹ گرد و غبار پڑ گیا، اللہ نے اس جسم کو جہنم کے لیے حرام کر دیا۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 81 میں اللہ پاک نے باقاعدہ ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے لیے جب آپ نے اعلان کیا تھا نا، غزوہ تبوک کے لیے، اس وقت جتنی اب گرمی ہے نا، اس سے بھی زیادہ گرمی تھی، اور پیدل سفر، گاڑیاں نہیں، ایئر کنڈیشنڈ کوسٹریں نہیں کروائی گئی تھیں، اور کہا کہ چلو جانے کے لیے جو ایمان والے تھے، مخلص تھے، وہ تو نکلے، بلکہ کئیوں کے پاس سواریوں کا اہتمام نہ ہو سکا۔ قرآن نے بیان کیا سورہ توبہ میں کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں اس وجہ سے کہ ہم جہاد پر کیوں نہیں جا رہے، اور جو منافق تھے وہ جہاد سے پیچھے رہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے دوسروں کو بھی خراب کیا، خراب کرنے کی کوشش کی، کہا لا تنفروا فی الحر، گرمی بڑی شدید ہے، مت نکلنا جہاد کے لیے۔ اللہ پاک نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ آیت نمبر 81 میں فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کہہ دیجئے کہ یہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے، دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ جاتے، جہاد پہ نہ نکلنے والے۔ گرمی کی وجہ سے کبھی بھی نہ نماز چھوڑیں، نہ روزہ چھوڑیں، نہ جہاد چھوڑیں، کوئی بھی اللہ کے دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8ویں چیز بیان فرمائی، جو میں آپ کے لیے چند موتی اکٹھے کر کے لایا ہوں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سی بات۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لوگو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کوشش کیا کرو، اگرچہ ایک کھجور ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرو۔ اور آگے مزید، یعنی اس کا مطلب صدقہ و خیرات کریں، اس سے بھی جہنم سے بچاؤ ہوگا۔ اور آگے فرمایا اگر تمہارے پاس ایک کھجور بھی خرچ کرنے کے لیے نہیں، فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر ایک کھجور بھی نہیں نا، 1 روپیہ بھی نہیں نا خرچ کرنے کے لیے، تو پھر کسی کو اچھا بول دو، کوئی میٹھا بول دو، کسی سے اچھی بات کر لو، کسی کو اچھے طریقے سے رستہ بتا دو، کسی کی اچھی رہنمائی کر دو، اس کے ذریعے ہی جہنم سے بچنے کی کوشش کر۔ اچھا بول، اچھے انداز سے گفتگو، یہ بھی جہنم سے بچاتی ہے۔ اور اسی طرح 10ویں بات آپ نے فرمایا
کہ آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرو، آنکھوں سے صرف وہ چیزیں دیکھو جو حلال ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ اور غیر محرموں کی موبائل کے اوپر اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں غیر محرم عورتوں کو دیکھنا جائز ہے، اور وہاں پہ جو غیر محرم عورتیں بول رہی ہوتی ہیں اور ویڈیوز ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں، ٹک ٹاکرز ہوتی ہیں، فلمیں، ڈرامے، سب چیزوں میں غیر محرم عورتوں سے اپنی آنکھوں کو ہٹا لیں۔ صحیح و ترغیب میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا حرمت النار علی عین غضت من محارم اللہ، جس شخص نے اپنی آنکھ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے ہٹا لیا، جھکا لیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم پر حرام کر دیا۔ 11ویں چیز ہے نرمی اختیار کریں ہر چیز میں، سودا کرنے میں، خرید و فروخت میں، لین دین میں، کسی بھی معاملے میں اگر آپ نرمی کا انداز اختیار کرتے ہیں اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ فرمایا صحیح الجامع میں حدیث ہے، من کان سہلا ہینا لینا حرم اللہ علی النار، حرمہ اللہ علی النار۔ جو شخص بڑا سہل ہوتا ہے نا، یعنی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے نرمیاں کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دی۔ پیدا کیجیے اپنے اندر نرمی۔ 12ویں چیز، کوئی مسلمان موجود نہیں ہے، مجلس جمی ہے، لوگ غیبتیں کر رہے ہیں، اس کی بدخوئیاں کر رہے ہیں، اس کی عزت اور اس کی پگڑی کو اچھال رہے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیے، سٹینڈ لیجئے، سمجھائیے بھائی یہ گفتگو بند کیجیے، یہ جائز نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے، وہ بھائی اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ایسا شخص، فرمایا کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیں گے۔ 13ویں اور آخری بات، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو تعلیمی اداروں میں چھوڑ کے آنے کی ڈیوٹیاں، لے کے آنے کی ڈیوٹیاں، اور ان کے کردار پہ نظر رکھنا، اور ساری زندگی یہ بڑی ٹف جاب ہے، یقیناً خصوصاً بیٹیاں۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے جس شخص کو 3 بیٹیاں دیں، 2 بیٹیاں دی بھی ہے اور 3 بیٹیاں عطا کی، ان کی اچھی پرورش کی، ان کے کردار پر نظر رکھے، یہ نہیں کہ باپ کو پتہ ہی نہیں اور بچیاں ٹک ٹاکر بنی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کا نکاح کیا، ساری زندگی ان کی تعلیم و تربیت کی، اچھا سلوک کیا ان سے۔ فرمایا کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں کل قیامت کے دن اس کے سامنے جہنم کے اور اس کے درمیان رکاوٹ اور آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کیا کریں، اللہ ہم سب کو اپنی جہنم اور اس کی گرمی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر دعا بھی بتائی ہے ایمان والوں کی، عباد الرحمن کی، وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کیا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، الگ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہم اجرنی من النار، اس طرح کثرت سے اللہ پاک سے جہنم سے بچنے کے لیے دعائیں بھی کیا کریں۔ اللہ کہنے والے اور سب سننے والوں کو جہنم کی، آخرت کی فکر کرنے کی اور جہنم سے بچاؤ کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔